السلام علیکم ناظرین، میں حضور کرنین احمد مرر آف ڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر سال 15 اکتوبر کو سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی سالگرہ کی مناسبت سے حکومت ہر سال یوم ترغیب مطالعہ کا اہتمام کرتی ہے۔ اسکولوں میں اس روز طلباء و طالبات کو خصوصی طور پر مطالعے کی جانب راغب کیا جاتا ہے تاکہ ان میں مطالعے کا شوق پیدا ہو اور انہیں کتابیں پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ یہ بہت اچھی کوشش ہے۔ نہ صرف طلباء بلکہ والدین اور سرپرستوں کو بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مطالعہ حصول علم کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معلم انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی اقرا پڑھ فرما کر مطالعے کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ مطالعہ انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے، اس کے اندر اخلاقی قدریں پروان چڑھتی ہے۔ کتابوں سے حاصل ہونے والا علم کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں مختلف موڑ آتے ہیں، ان موڑ پر کیسے ان مسائل کو حل کرنا، ان چیزوں کا علم انسان کتابوں کے مطالعے کے ذریعے سے گزشتہ لوگوں کے تجربات سے سیکھتا ہے۔ مطالعہ شوق و ذوق کا محتاج ہوتا ہے۔ جس کسی کو یہ میسر ہو جائے تو پڑھنے والے کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، یہاں تک کہ اس کی سانسیں دم توڑ دے۔ اسی شوق نے شیکسپیئر کو اس قابل بنایا کہ انگریزی زبان کے ماہرین اس کے حاصل مطالعہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس نے ایم اے انگلش تو نہیں کیا، لیکن آج اس کے بغیر ایم اے انگلش نہیں ہوتا۔ اچھی کتابیں تنہائی کی بہترین ساتھی ہوتی ہے، وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتی۔ مطالعہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ گزشتہ کچھ دن قبل ایک مضمون نگار کے بچپن کے بارے میں پڑھا کہ وہ جب بچہ تھا اس دور میں ان کے والد عصری تعلیم کے خلاف تھے۔ وہ تمام بچوں کو مدرسے میں تعلیم حاصل کرانا چاہتے تھے۔ اس بچے نے راستے سے گزرتے ہوئے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر لکھے حروف کو ہجے کر کے پڑھنے لگا، اور اس پرانے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ادھوری کہانی کو پڑھنے کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوا۔ وہ روزانہ اس جگہ سے پرانے اخبار اٹھا کر پڑھتا اور رفتہ رفتہ وہ اردو پڑھنا سیکھ گیا۔ اس نے لائبریری کا رخ کرنا شروع کیا، مختلف مصنف کی جاسوسی ناول وغیرہ پڑھنے لگا۔ یہی پڑھنے کا شوق و ذوق نے اسے آج ایک اچھا قلم نگار بنا دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ مطالعہ شوق و ذوق کا محتاج ہے۔ کتاب پھولوں کا وہ باغ ہے جسے ساتھ لیے پھرو اور جب چاہے جہاں چاہے اس کی خوشبوؤں سے خود کو اور اپنے ماحول کو معطر کر دو۔ کتابیں ہمیں اسلاف اور ان لوگوں کے حالات بڑی آسانی سے مہیا کر دیتی ہے ہم جن تک پہنچ نہیں سکتے یا پہنچنے سے قاصر ہے۔ محرخین نے لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم حال میں رہتے ہوئے ماضی کے جھروکوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سادگی و انکساری کے پیکر سابق صدر جمہوریہ ہند مرحوم ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی یاد میں ان کی پیدائش کے دن کو یوم ترغیب مطالعے کے طور پر 15 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد طلباء میں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا تاکہ طلباء اور خصوصاً اساتذہ میں کتب و رسائل اور جدید جرائد اور اخبارات کے مطالعے کا رجحان پیدا ہو۔ کتابوں کو خرید کر پڑھنے کا جذبہ طلباء میں پیدا کیا جائے۔ مطالعے کا شوق طلباء کے اندر پیدا کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہی عادت طلباء کے علم میں ذخیرہ الفاظ کا سبب بنتی ہے، شخصیت کا ارتقاء اور اخلاقی قدریں عروج پاتی ہے۔ موجودہ دور میں حالات حاضرہ سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ بچوں کو دینی تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اخلاقی تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ ہماری تہذیب مغربی آندھی میں دفن ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ہمارے معاشرے میں ایسی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ کس طرح سے مسلم لڑکیاں کھلے عام غیروں کے ساتھ بے حیائی کے کام انجام دے رہی ہے۔ گھروں میں دینی تعلیم پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان کی تربیت میں کمی پائی جا رہی ہے۔ ایک طرف انگریزی اداروں میں تعلیم دلانے کی وجہ سے مغربی تہذیب اور ننھے بچوں کے خالی ذہنوں میں داخل کی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے سے مطالعے کا شوق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے بچے ابتدائی تعلیم اپنے والد یا دادا سے حاصل کر کے آگے کی تعلیم مدرسوں میں حاصل کرتے تھے۔ گھروں میں کتابوں کے لیے مخصوص الماریاں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے مسلم گھرانوں کا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے ٹائم نہیں ہے، باقی کتابوں کی تو بات دور ہی ہے۔ ایک سروے کے مطابق یہودی قوم کے مطالعے کا اوسط فیصد یوم 6 یا 7 گھنٹے ہے، اور ہماری قوم کا اوسط فی یوم 6 منٹ ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر کہ جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، آج وہ قوم تعلیم میں پیچھے ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں مطالعے کا ماحول بنائیں، خود بھی روزانہ کم سے کم 20 صفحات کا مطالعہ کریں، دینی کتابیں پڑھیں، اپنے بچوں کے اندر بچپن سے مطالعے کا شوق پیدا کریں، گھر کی خواتین کو دینی اخلاقی ادبی اخبار رسالے فراہم کریں، تبھی بچوں کی اخلاقی قدر پروان چڑھے گی۔ بچوں کو دینی کتابوں کے تحفے پیش کریں، ہر مہینے کم سے کم ایک کتاب ضرور گھر میں خرید کر لائے، اس سے بچوں میں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج انٹرنیٹ سوشل میڈیا نے ہماری نئی نسل کو اسی میں لگا کر رکھ دیا ہے۔
مطالعہ کتابوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ موبائل پر پڑھنے سے وہ باتیں زیادہ دیر انسان یاد نہیں رکھ سکتا جو کچھ وہ پڑھتا ہے، اور پھر اس میں جو نوٹیفیکیشن میسیجز کی بھرمار، اس سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے بھی مطالعے کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وغیرہ کا مثبت استعمال کرنے کی ترغیب دے، تب جا کر اس نسل نو کی اخلاقی قدر پامال ہونے سے بچ سکتی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے۔